ہے اور بے شمار ایسی ذہنی بیماریاں ہیں جن میں وقتی طور پہ آدمی بلینک ہو جاتا ہے, وقتی طور پہ آدمی بھول بھی سکتا ہے, اور وقتی طور پہ آدمی جو ہے اس کو ایک خاص کیفیت میں وقتی طور پہ چھوٹے درجے کا ہپنوٹزم کر کے اس سے اپنی مرضی کا کام کروایا جا سکتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ if the party liable is mentally deficient, اور اس میں تیسری بات جو ڈیفیشنٹ کی ہے وہ پھر ادھر ہی جاتا ہے کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیشن دے سکے یا ڈکٹیشن کو سمجھ سکے, وہ جو لکھا گیا ہے اس کو مفہوم اس کا اور اس کا پورا مطلب نہ سمجھ سکے, اگر ان تین صورتوں میں جو بظاہر موجود ہیں وہ آدمی ڈیفیشنٹ ہے کسی ایک معاہدے کی پارٹی کا, تو اس کے ساتھ زیادتی سے اللہ رب العزت نے منع کروایا ہے. اور ویک, یا وہ کمزور ہے, لکھنے والا جاگیردار ہے اور جو جس کا لکھا جا رہا ہے وہ اس کا ہاری ہے, لکھنے والا لینڈ لارڈ ہے, جس کا لکھا جا رہا ہے وہ اس کا مظاہرہ ہے, لکھنے والا ذیلدار, نمبردار, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, وزیر کوئی اور ہے, اور جو لکھوا رہا ہے وہ اس کے ڈیپینڈنٹس میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے ملازمین میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے اعتماد یافتہ لوگ میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بظاہر وہ کمزور ہے. لکھنے والا ایک مل اونر ہے, فیکٹری اونر ہے, لکھوانے والا پیچھے یہ یہ جو گولڈن ہینڈ شیک سکیمز آئی تھی, ان کے بے شمار مقدمات میں نے سپریم کورٹ میں لڑے, اور ایک دو مقدمات ابھی تک بھی وہاں پینڈنگ ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کہا ہی نہیں اور ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا اور نتیجہ یہ نکل آیا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اور یہ دیا نہیں گیا. جو ویک ہے کسی پوزیشن کے اوپر بھی, جو ولنریبل ہے سوسائٹی کا, جو کمزور ہے, جو زیر دست ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حمایت میں فرما رہے ہیں. اور ویک اور unable himself to dictate, وہ خود پڑھا لکھا نہیں ہے, let his guardian dictate faithfully. دو صورتیں, fear of Lord کر کے لکھوانے والا خود درست لکھوائے یا اس کا گارڈین مقرر کیا جائے. اس میں بھی ایک قانون ہے, جو لا سے متعلقہ لوگ ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے کامن لا پریکٹس جہاں ہوتا ہے, یہ صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہے, یہ صرف انگلینڈ میں نہیں ہے, تقریباً ساری دنیا میں گارڈینز اینڈ وارڈز کے لاز جو ہیں وہ اس وقت بھی روبے عمل ہیں. اور یہ لا 1400 سال پہلے, اور یہ سارے لاز جو ہیں میں نے بتایا کہ 300 سال سے کم ان کی عمر ہے جو آج پوری دنیا کی عدالتوں میں قوانین چل رہے ہیں پاکستان سمیت. اس میں یہ کہا گیا اینڈ گیٹ ٹو وٹنسز, گارڈین ہوگا, گارڈین کیا کرے گا, ڈکٹیٹ کرے گا, اس کی جگہ پہ کھڑا ہو کے اس کے مفادات کا تحفظ کرے گا, اس کے معاملات کا تحفظ کرے گا, اس کی جائیداد کا تحفظ کرے گا, اس کی لائبلٹیز کو درست طریقے سے لکھے گا اور اس کے بزنس کا تحفظ کرے گا. وہ فیتھفلی اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا کہ وہ یہ کام کرے گا. اور پھر کیا کہا گیا, اینڈ گیٹ ٹو وٹنسز آؤٹ آف یور اون مین. یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ کانٹیکسٹ سے ہٹ کے گفتگو ہوتی ہے. آج چونکہ یہ آیت آج آپ کے ساتھ گفتگو میں درمیان میں آ گئی ہے, اس کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ if there are not two men, then a man and two women, such as ye choose for witnesses, so that if one of them errs, the other can remind her. اس میں جو تین حصے اس کے آیت کے ہیں, اس کو کہتے ہیں تکسیر لفظی کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا چاہیے. پھر اس کا مفہوم کل جو ہے وہ ہمارے سامنے, اور اس کا معنی کل جو ہے وہ ہمارے سامنے, اور اس کا جو مطلب ہے سیدھا سادہ وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. پہلا کیا کہا گیا, اینڈ گیٹ ٹو وٹنسز آؤٹ آف یور اون مین. اپنے درمیان میں سے دو مرد گواہ, ایسا کوئی معاہدہ اگر کرتے ہو تو اس کے دو مرد گواہ رکھ لو. پہلی بات, دو مرد گواہ رکھ لو. دوسرا کیا, اینڈ اف دیر آر ناٹ ٹو مین دین اے مین اینڈ ٹو ویمن. اور اگر دو مرد میسر نہ ہوں, گواہوں کی شرط جو ہے ابھی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ دو گواہ ہیں. ایک طرف ایک اور ایک طرف دو گواہ نہیں ہیں کہ مرد ایک گواہ. اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن کر دی اور کوئی تفریق کر دی جنس کی بنیاد کے اوپر, ایسا قطعاً نہیں ہے. آیت بہت واضح ہے, یہ کہتی ہے کہ دو مرد اپنے درمیان ان کو گواہی کے لیے رکھو. اگر دو مرد اویلیبل نہیں ہیں اور ایک مرد
اور 2 عورتیں رکھو. اس کی وجہ جو ساتھ بیان فرمائی وہ یہ ہے تاکہ اگر ایک یاد نہ رکھ سکے تو دوسری اس کو خاتون یاد کروا دے. اب یہاں جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عورت کو برابری نہیں نعوذ باللہ خاکم بداہن دی گئی. میں اس کو بالکل اس کے الٹ اور بالکل اس تصور کے برعکس سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کو برتری دی گئی ہے. اب اس کو میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بہت اچھی طرح سے مردوں کے مقابلے میں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی. مثلا عورت کی جو برتری ہے اس کی بے شمار مثالیں. پہلی مثال عورت کی برتری کی، ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی. اس سے بڑی حیثیت کسی آسمانی اور دنیاوی پیغام میں اس سے پہلے کسی ٹیسٹمنٹ میں اس سے پہلے کسی جگہ پہ عورت کی یہ حیثیت اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اتنی برتر، اتنی عظیم، اتنی مہان کسی جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گی. نمبر 1. اور دوسری حیثیت جس کی طرف میں آج آپ کی توجہ چاہوں گا وہ ناظرین و حاضرین یہ ہے کہ مرد میں اللہ رب العزت نے ایک تخلیقی عمل کو آگے لے جانے کی وہ حیثیت نہیں رکھی جو عورت میں. عورت کا جسد اللہ رب العزت نے اس طرح سے احسن تقویم میں بنایا کہ اس جسم کے اندر ایک جسم نہیں 5 جسم بھی اور 8 جسم بھی اور بیک وقت 2 جسم جو ہیں وہ بھی تخلیق ہوتے ہیں. یہ وہ برتری اور وہ عظمت ہے جو مرد کے مقابلے میں اللہ رب العزت کو، اب اللہ رب العزت کے اس کلام کو بہت واضح طور پر پڑھنے سے یہ سمجھ آتی ہے یہ وہ حیثیت ہے. اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. جس طرح جب کہا جاتا ہے کہ مرد قوام ہے تو اس کی اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پھر کچھ اور سوچ نہیں سکتا سوائے اپنے خاندان کے. یہ بھی فرمایا گیا کہ جو مرد اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے گویا وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے. وہ کام نہیں کر رہا، وہ جہاد کر رہا ہے. اب اس نقطے پہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ عورت کی وہ جو جسمانی کیفیت، ہم ماؤں بہنوں والے ہیں سارے، بیٹیوں والے ہیں سارے، اس جسمانی کیفیت میں عورت اس تخلیق کے عمل سے جب گزر رہی ہوتی ہے تو وہ دن اس کے اوپر ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اس دنیا سے کسی اور روحانی مسرت کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں جو تخلیق کا عمل ہے، جو اس جسم میں سے اللہ تعالیٰ ایک اور جسم لے کے آ رہا ہے. وہ ایسا لمحہ ہو سکتا ہے ہم بھی کبھی بھول جاتے ہیں جب لازماً عورت کو ایک یاد دلانے والے شخص کی، اس میں عورتیں کھانا بھول جاتی ہیں، اس میں عورتیں اپنا جو روٹین کا ان کا اپنا ڈریسنگ ہے وہ بھی بھول جاتی ہیں، اس میں عورتیں بے شمار چیزیں دوسری بھول جاتی ہیں. پھر مرد کے پورے 1 مہینے میں وہ کیفیت نہیں آتی جو خواتین کی جینیٹیکلی کیفیت آتی ہے جب ان کے اوپر پرابلمز کے دن ہوتے ہیں. اس لیے صرف یہ کہا گیا کہ وٹنس ایک ہی ہوگی، اس کو دوسری اگر وہ بھول جائے شرط ساتھ یہ ہے تو وہ اس کو یاد دلا دے. اس میں اگر کوئی ڈسکریمنیشن ہے تو آپ سامنے بیٹھے ہیں، سوال کیجئے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اور اس آیت کا یہ مطلب نکالنا کہ خدا نہ خواستہ اس میں عورت کی کوئی تحقیر کی گئی، اس کا رتبہ کم کر دیا گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ عورت کا رتبہ اس سے زیادہ، پہلے سے زیادہ اور مرد سے زیادہ بلند کر دیا گیا. اگرچہ ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہے قرآن حکیم میں، اس کے باوجود عورت کا جو ایک خاص مقام اللہ رب العزت نے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ماؤں کے قدموں کے تلے جنت اللہ رب العزت نے رکھ دی، اسی طرح سے تخلیق کا عمل وہ بھی ماؤں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. The witnesses should not refuse when they are called on for evidence. اس کا اگلا بہت اہم کام یہ ہے، اس پہ علیحدہ بھی ایک پورا ٹاپک آئے گا کہ جب گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. دیکھیے ہمارے معاشروں میں ایسے کام روزانہ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ تو مجھے ہے میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا، حقیقت میرے علم میں ہے میں چاچا جی کو ناراض نہیں کر سکتا اس لیے میں سچ نہیں بول سکتا، مجھے سارا پتا ہے کہ یہ کام اس نے نہیں کیا لیکن اللہ اس کو صبر دے، میں اس کو بچا نہیں سکتا اس لیے کہ محلے میں میرا جھگڑا ہو جائے گا، میں اپنی دشمنی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو